پاکستان میں جو فرقہ واریت کا آغاز ہوا، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ضیاء الحق کے دور میں اور سپاہ صحابہ کے وجود کے بعد یہ سارا فتنہ اور فساد ہوا اور ملک کے اندر فرقہ واریت آئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو فرقہ واریت آج بھی موجود ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہی ذہنیت اور وہی طبقہ موجود ہے۔ یہ سوال بھی آپ کا بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کا جواب تھوڑا سا تلخ ہے۔ الزام لگانا بڑا آسان ہے، لیکن الزام کو ثابت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم پر بہت سارے الزام لگانے والوں نے لگایا، لیکن آج تک ایک الزام بھی کوئی ثابت نہ کر سکا۔ ہم پر الزام لگایا گیا کہ سعودی عربیہ ان کے پیچھے ہے، وہاں سے فنڈ آتا ہے، ان کو فنڈ ملتا ہے، لیکن آج تک کوئی ایک روپیہ بھی ہم پر ثابت نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا طاقت کے بل بوتے پر کہ فرقہ واریت کا آغاز سپاہ صحابہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں تھوڑا تفصیل میں جانا چاہوں گا، فرقہ واریت کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ اس کا آغاز یوں ہوا، 79 میں ایران میں انقلاب آیا، اور دنیا جانتی ہے شاہنشاہیت کا خاتمہ کر کے ایران میں ایک مذہبی طبقے کی حکومت آ گئی، اور دنیا جانتی ہے فرانس کے تعاون سے یہ انقلاب اور یہ تبدیلی آئی اور یہ حکومت قائم ہو گئی، اور خمینی جو ہے سربراہ بن گئے۔ انہی دنوں میں 79 میں انقلاب کے کچھ مہینوں کے بعد پاکستان سے مخصوص طبقے کے علماء کو ایران بلایا گیا۔ ایران میں بلانے کے بعد وہاں ایک باقاعدہ سرکاری سطح پر اجلاس ہوتا ہے، اور پاکستان میں اسی انقلاب کو پاکستان میں درآمد کرنے کے لیے منصوبہ صرف ان کا پاکستان نہیں تھا، بلکہ اسی ایرانی انقلاب کو شام میں، لبنان میں، عراق میں، اسی طریقے سے اطراف کے جتنے قریب ممالک تھے ان میں بھی اسی انقلاب کو رائج کرنے کے لیے باقاعدہ محنت کی گئی۔ اور اس سے کون واقف نہیں ہے، عراق ایران کا جنگ جو ہے وہ اسی سلسلے کا ایک تسلسل تھا۔ جو عراق اور ایران کی جنگ ہوئی اور لڑائی ہوئی، اس کا نتیجہ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس انقلاب کو عراق میں بھی لانا چاہ رہے تھے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں اسی انقلاب کو لانے کے لیے پاکستان سے مخصوص طبقے کے علماء کو بلایا گیا، جن کے سربراہ عارف الحسین الحسینی تھے، اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور بقول ان کے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس کو وہاں بلانے کے بعد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی گئی۔ بنیاد رکھنے کے بعد پاکستان میں اس انقلاب کو لانے کے لیے محنت شروع کی گئی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی گئی، اسی پلیٹ فارم سے کام شروع کیا گیا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت سپاہ صحابہ نہیں تھی۔ سپاہ صحابہ تو 1985 میں بنی، یعنی ایرانی انقلاب کے 6-7 سال بعد، اور پھر میں اس ملک میں اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے جس ملک میں 95% آبادی اہل سنت کی ہے، اس کے لیے ترتیب یہ کی گئی، سب سے پہلے تو مختلف زبانوں میں پمفلٹ شائع کیے گئے۔ میں ویسے ہوا میں تیر نہیں چھوڑ رہا ہوں، اس کے ہمارے پاس حقائق ہیں، ثبوت ہے۔ 13 علاقائی زبانوں میں پمفلٹ، رسائل، کتابیں چھاپی گئی۔ ان کتابوں میں کیا تھا؟ کیا قرآن کی تفسیر؟ کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین؟ نہیں، بلکہ ان کتابوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی۔ جب یہ مختلف زبانوں میں یہ کتابچے
یہ پامفلٹ، یہ رسائل تقسیم ہونے لگے تو ملک میں ایک انتشار کی کیفیت قائم ہو گئی، کیونکہ 95% آبادی ان لوگوں کی تھی جو صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، علی المرتضیٰ کو، جملہ صحابہ کرام کو جنتی تسلیم کرتا ہے۔ تو اس طبقے کی دل آزاری ہوئی، جس کی وجہ سے ملک میں انتشار ہونے لگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پر بس نہیں، آپ حیران ہوں گے، ایرانی انقلاب کے بعد جب ان کے پیچھے ایک حکومت کی طاقت آ گئی تو ان لوگوں نے سرعام جلسوں میں، جلوسوں میں اصحاب رسول کو گالیاں دینا، توہین کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، آپ کے پاکستان کے مختلف شہروں میں دور نہیں جاؤں گا، یہاں سندھ کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے بٹشاہ۔ بٹشاہ میں مراد رسول، داماد علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا بنا کر سرعام چوک میں، چوراہے میں لا کر جلایا جاتا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کا کوئی انکار کر سکے۔ اور اس سے بھی کون واقف نہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام ایک نجح جانور پر لکھا گیا، بازاروں میں گھمایا گیا، اور دنیا اس سے واقف ہے۔ جب یہ سلسلے ہونے لگے، ملک میں انتشار پھیل گیا۔